شعبہ نے بدیل سے حدیث سنائی، انہوں نے عبداللہ بن شقیق سے روایت کی، انہوں نے کہا میں فارس یعنی ایران میں بیمار تھا، اس لیے بیٹھ کر نماز پڑھتا تھا۔ میں نے اس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو لمبا وقت کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے۔ اس کے بعد اسی طرح حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1701۔ حمید نے عبداللہ بن شقیق سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا آپ رات کو لمبا وقت کھڑے ہو کر نماز پڑھتے اور رات کو لمبا وقت بیٹھ کر نماز پڑھتے، اور جب آپ کھڑے ہو کر قرات کرتے تو کھڑے کھڑے رکوع کرتے، اور جب بیٹھ کر قرات کرتے تو بیٹھے بیٹھے رکوع کرتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1702۔ محمد بن سیرین نے عبداللہ بن شقیق اقیلی سے روایت کی، انہوں نے کہا ہم لوگوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا آپ کثرت سے کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے، جب آپ کھڑے ہو کر نماز کا آغاز فرماتے تو کھڑے کھڑے رکوع کرتے، اور جب آپ بیٹھے ہوئے نماز کا آغاز کرتے تو بیٹھے ہوئے رکوع کرتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1703۔ ہشام بن عروہ سے روایت ہے، کہا مجھے میرے والد نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خبر دی، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا کہ آپ نے رات کی نماز کے کسی حصے میں بیٹھ کر قرات کی ہو، یہاں تک کہ جب آپ کی عمر زیادہ ہو گئی تو آپ بیٹھ کر قرات کرتے، اور جب سورت کی 30 یا 40 آیتیں رہ جاتی تو کھڑے ہو کر انہیں پڑھتے پھر رکوع کرتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1704۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر بھی نماز پڑھتے تھے، آپ بیٹھے ہوئے قرات فرماتے، جب آپ کی قرات سے اتنا حصہ بچ جاتا جتنی 30 یا 40 آیتیں ہوتی ہیں تو آپ کھڑے ہو جاتے اور کھڑے ہوئے ان کی قرات فرماتے، پھر رکوع کرتے، پھر سجدہ کرتے، پھر دوسری رکعت میں ایسا ہی کرتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1705۔ عمرہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے قرات فرماتے، پس جب رکوع کرنا چاہتے تو اتنی دیر کے لیے کھڑے ہو جاتے جتنی دیر میں ایک انسان 40 آیتیں پڑھ لیتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1706۔ علقمہ بن وقاص سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر 2 رکعتیں پڑھتے تو کیا کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا آپ ان میں قرات کرتے رہتے، جب رکوع کرنے کا ارادہ کرتے تو کھڑے ہو جاتے، پھر رکوع کرتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1707۔ سعید بن جریری نے عبداللہ بن شقیق سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھ لیتے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں، جب لوگوں کے معاملات کی دیکھ بھال اور فکر مندی نے آپ کو بوڑھا کر دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1708۔ قامس نے عبداللہ بن شقیق سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1709۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے خبر دی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا، یہاں تک کہ آپ کی نماز کا بہت سا حصہ بیٹھے ہوئے ہوتا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1710۔ عبداللہ بن عروہ کے والد عروہ بن زبیر نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن ذرا بڑھ گیا اور آپ بھاری ہو گئے تو آپ کی نماز کا زیادہ تر حصہ بیٹھے ہوئے ادا ہوتا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1711۔ امام مالک نے ابن شہاب سے، انہوں نے سائب بن یزید سے، انہوں نے مطلب بن ابی وطاعہ سہمی سے، اور انہوں نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نفل نماز کبھی نہ پڑھتے دیکھا تھا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 1 سال پہلے کا زمانہ ہوا تو آپ نفل نماز بیٹھ کر پڑھنے لگے۔ آپ سورت کی قرات کرتے تو اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے، حتیٰ کہ وہ طویل ترین سورت سے بھی لمبی ہو جاتی، یعنی بیٹھ کر لیکن اور بھی زیادہ لمبی نماز پڑھتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1712۔ یونس اور معمر دونوں نے زہری سے اسی سند کے ساتھ اس کے مانند روایت کی، البتہ ان دونوں یعنی یونس اور معمر نے 1 یا 2 سال کہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1713۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہ ہوئی یہاں تک کہ آپ رات کو بیٹھ کر نماز پڑھنے لگے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1714۔ جریر نے مجھے حدیث سنائی، انہوں نے منصور سے، انہوں نے ہلال بن یساف سے، انہوں نے ابو یحییٰ سے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی۔ انہوں نے کہا، مجھے بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹھ کر آدمی کی نماز اجر میں آدھی نماز ہے۔ انہوں نے کہا، ایک بار میں آپ کے پاس آیا اور میں نے آپ کو بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے پایا تو میں نے اپنا ہاتھ آپ کے سر مبارک پر لگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عبداللہ بن عمرو، تمہیں کیا ہوا؟ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتایا گیا کہ آپ نے فرمایا ہے بیٹھ کر آدمی کی نماز آدھی نماز کے برابر ہے، جبکہ آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ایسا ہی ہے، لیکن میں تم میں سے کسی ایک کی طرح نہیں ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1715۔ شعبہ اور سفیان دونوں نے منصور سے اسی سابقہ سند کے ساتھ حدیث بیان کی، البتہ شعبہ کی روایت میں ہے، ابو یحییٰ الاعرج سے روایت ہے، یعنی انہوں نے ابو یحییٰ کے ساتھ ان کے لقب الاعرج کا بھی ذکر کیا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1716۔ مالک نے ابن شہاب سے، انہوں نے عروہ سے، اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 11 رکعت پڑھتے تھے، ان میں سے ایک کے ذریعے وتر ادا فرماتے۔ جب آپ اس ایک رکعت سے فارغ ہو جاتے تو آپ اپنے دائیں پہلو کے بل لیٹ جاتے، یہاں تک کہ آپ کے پاس مؤذن آ جاتا تو آپ 2 نسبتاً ہلکی رکعتیں پڑھتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1717۔ عمرو بن حارث نے ابن شہاب سے اسی سند کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے، جس کو لوگ عتمہ کہتے ہیں، فراغت کے بعد سے فجر تک 11 رکعت پڑھتے تھے، ہر 2 رکعت پر سلام پھیرتے اور وتر 1 رکعت پڑھتے۔ جب مؤذن صبح کی نماز کی اذان کہہ کر خاموش ہو جاتا، آپ کے سامنے صبح واضح ہو جاتی اور مؤذن آپ کے پاس آ جاتا تو آپ اٹھ کر 2 ہلکی رکعتیں پڑھتے، پھر اپنے داہنے پہلو کے بل لیٹ جاتے، حتیٰ کہ مؤذن آپ کے پاس اقامت کی اطلاع دینے کے لیے آ جاتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1718۔ حرملہ نے مجھے یہ حدیث بیان کی، کہا، ہمیں ابن وہب نے خبر دی، انہوں نے کہا، مجھے یونس نے ابن شہاب سے اسی سند کے ساتھ خبر دی۔ آگے حرملہ نے سابقہ حدیث کی مانند حدیث بیان کی، البتہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صبح کے روشن ہو جانے
اور مؤذن آپ کے پاس آتا کے الفاظ ذکر نہیں کیے اور اقامت کا ذکر کیا۔ باقی حدیث بالکل امر کی حدیث کی طرح ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1719۔ عبداللہ بن نمیر نے ہمیں حدیث بیان کی اور کہا، ہمیں ہشام نے اپنے والد عروہ سے حدیث سنائی اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 13 رکعتیں پڑھتے تھے، ان میں سے 5 رکعتوں کے ذریعے وتر ادا کرتے تھے۔ ان میں آخری رکعت کے علاوہ کسی میں بھی تشہد کے لیے نہ بیٹھتے تھے، یعنی بعض راتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہوتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1720۔ عبدہ بن سلیمان، وکیع اور ابو اسامہ سب نے ہشام سے اسی سند کے ساتھ یہ روایت بیان کی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1721۔ عروہ بن مالک نے عروہ سے روایت کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعتوں سمیت 13 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1722۔ سعید بن ابی سعید مقبوری نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے روایت کی کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسے ہوتی تھی؟ انہوں نے جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور اس کے علاوہ دوسرے مہینوں میں فجر سے پہلے 11 رکعتوں سے زائد نہیں پڑھتے تھے، 4 رکعتیں پڑھتے۔ ان کی خوبصورتی اور ان کی طوالت کے بارے میں مت پوچھو، پھر 4 رکعتیں پڑھتے۔ ان کے حسن اور طوالت کے بارے میں نہ پوچھو، پھر 3 رکعتیں پڑھتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ وتر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، اے عائشہ، میری آنکھیں سوتی ہیں اور میرا دل نہیں سوتا، یعنی وہ بدستور اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1723۔ ہشام نے یحییٰ سے اور انہوں نے ابو سلمہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا، آپ 13 رکعتیں پڑھتے تھے، 8 رکعتیں پڑھتے، پھر 1 رکعت سے وتر ادا فرماتے، پھر بیٹھے ہوئے 2 رکعتیں پڑھتے، پھر جب رکوع کرنا چاہتے تو اٹھ کھڑے ہوتے اور رکوع کرتے، پھر صبح کی نماز کی اذان اور اقامت کے درمیان 2 رکعتیں پڑھتے، یعنی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد اور وتر کی ترتیب یہ بن جاتی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1724۔ شیبان اور معاویہ بن سلام نے یحییٰ بن ابی کثیر سے روایت کی، انہوں نے کہا، مجھے ابو سلمہ نے بتایا کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں پوچھا۔ آگے سابقہ حدیث کی طرح ہے، البتہ ان دونوں کی روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر 9 رکعتیں پڑھتے تھے، وتر انہی میں ادا کرتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1725۔ عبداللہ بن ابی لبید سے روایت ہے، انہوں نے ابو سلمہ سے سنا، انہوں نے کہا، میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، اے میری ماں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں بتائیے۔ تو انہوں نے کہا، رمضان اور غیر رمضان میں رات کے وقت آپ کی نماز 13 رکعتیں تھیں، ان میں فجر کی سنت 2 رکعتیں بھی شامل تھیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1726۔ قاسم بن محمد سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، فرما رہی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز 10 رکعتیں تھیں اور آپ 1 رکعت وتر ادا کرتے، پھر فجر کی سنتیں 2 رکعت پڑھتے، اس طرح یہ 13 رکعتیں ہوئیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1727۔ ابو خیثمہ
یعنی زہیر بن معاویہ نے ابو اسحاق سے خبر دی، کہا میں نے اسود بن یزید سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا جو ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں بیان کی تھی۔ انہوں یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے پہلے حصے میں سو جاتے اور آخری حصے کو زندہ کرتے، یعنی اللہ کے سامنے قیام فرماتے ہوئے جاگتے۔ پھر اگر اپنے گھر والوں سے کوئی ضرورت ہوتی تو اپنی ضرورت پوری کرتے اور سو جاتے۔ پھر جب پہلی اذان کا وقت ہوتا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ اچھل کر کھڑے ہو جاتے۔ راوی نے کہا اللہ کی قسم، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وثب کہا، قام یعنی کھڑے ہوتے نہیں کہا۔ پھر اپنے اوپر پانی بہاتے، اللہ کی قسم انہوں نے اغتسلا یعنی نہاتے نہیں کہا، اپنے اوپر پانی بہاتے۔ میں جانتا ہوں ان کی مراد کیا تھی، یعنی زیادہ مقدار میں پانی بہاتے، اور اگر آپ جنبی نہ ہوتے تو آپ جس طرح آدمی نماز کے لیے وضو کرتا ہے اسی طرح وضو فرماتے، پھر 2 رکعتیں سنت فجر ادا فرماتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1728۔ عمار بن زریق نے ابو اسحاق سے، انہوں نے اسود سے، اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھتے حتیٰ کہ ان کی نماز کا آخری حصہ وتر ہوتا، یعنی اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1729۔ مسروق نے کہا میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا آپ کو ہمیشہ کیا جانے والا عمل پسند تھا۔ میں نے کہا آپ کس وقت نماز پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے کہا جب آپ مر کی آواز سنتے تو کھڑے ہو جاتے اور نماز پڑھتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1730۔ ابو سلمہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا سحر کے آخری حصے یعنی جب طلوع فجر سے بالکل پہلے سحر اپنی انتہا پر ہوتی ہے نے میرے گھر میں یا میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوئے ہوئے ہی پایا۔ ابو سلمہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا سحر کے آخری حصے میں جب طلوع فجر سے بالکل پہلے سحر اپنی انتہا پر ہوتی ہے میں نے اپنے گھر میں یا میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوئے ہوئے ہی پایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1731۔ ابو نضر نے ابو سلمہ سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی سنتیں پڑھ لیتے تو اگر میں جاگتی ہوتی تو میرے ساتھ گفتگو فرماتے ورنہ لیٹ جاتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1732۔ ابن ابی عتاب نے ابو سلمہ سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کی مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1733۔ عروہ بن زبیر نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھتے رہتے، جب وتر پڑھنے لگتے تو فرماتے عائشہ اٹھو اور وتر پڑھ لو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1734۔ قاسم بن محمد نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنی نماز پڑھتے اور وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے لیٹی ہوتی تھیں۔ جب آپ کے وتر باقی رہ جاتے تو آپ انہیں جگا دیتے اور وہ وتر پڑھ لیتی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1735۔ مسلم بن سبیح نے مسروق سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے ہر حصے میں وتر یا رات کی نماز پڑھی، لیکن عموماً آپ کے وتر سحری کے وقت تک پہنچتے تھے۔ صحیح مسلم
حدیث نمبر 1736۔ یحییٰ بن وصاب نے مسروق سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے ہر حصے میں وتر رات کی نماز پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے ہر حصے میں وتر یعنی رات کی نماز پڑھی، رات کے ابتدائی حصے میں بھی، درمیان میں بھی اور آخر میں بھی۔ آپ کے وتر کے اوقات سحری تک جاتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1737۔ ابو زحا نے مسروق سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے ہر حصے میں وتر پڑھے ہیں، لیکن عموماً آپ کے وتر رات کے آخری حصے تک چلتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1738۔ ابن ابی عدی نے سعید ابن ابی عروبہ سے، انہوں نے قتادہ سے اور انہوں نے زرارہ سے روایت کی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی عزیز سعد بن ہشام بن عامر نے ارادہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ یعنی جہاد کریں۔ وہ مدینہ منورہ آ گئے اور وہاں اپنی ایک جائیداد فروخت کرنی چاہی تاکہ اسے ہتھیار اور گھوڑے مہیا کریں اور موت آنے تک رومیوں کے خلاف جہاد کریں۔ چنانچہ جب مدینے آئے تو اہل مدینہ میں سے کچھ لوگوں سے ملے، انہوں نے ان کو اس ارادے سے روکا اور ان کو بتایا کہ 6 افراد کے ایک گروہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ایسا کرنے کا ارادہ کیا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک دیا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا کیا میرے طرز عمل میں تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے؟ چنانچہ جب ان لوگوں نے انہیں یہ بات بتائی تو انہوں نے اپنی بیوی سے رجوع کر لیا، جبکہ وہ اسے طلاق دے چکے تھے، اور اس سے رجوع کے لیے گواہ بنائے۔ پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وتر بشمول قیام اللیل کے بارے میں سوال کیا، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کیا میں تمہیں اس ہستی سے آگاہ نہ کروں جو روئے زمین کے تمام لوگوں کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وتر کو زیادہ جاننے والی ہے؟ سعد نے کہا وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے پاس جاؤ اور پوچھو، پھر دوبارہ میرے پاس آنا اور ان کا جواب بھی مجھے آ کر بتانا۔ سعد نے کہا میں ان کی طرف چل پڑا اور پہلے حکیم بن افلاح کے پاس آیا اور انہیں اپنے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلنے کو کہا، تو انہوں نے کہا میں ان کے پاس نہیں جاؤں گا، کیونکہ میں نے انہیں آپس میں لڑنے والی ان دونوں جماعتوں کے بارے میں کچھ بھی کہنے سے روکا تھا، تو وہ ان دونوں کے بارے میں اسی طریقے پر چلتے رہنے کے سوا اور کچھ نہ مانی۔ سعد نے کہا تو میں نے انہیں قسم دی تو وہ آ گئے، پس ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف چل پڑے اور ان سے حاضری کی اجازت طلب کی۔ انہوں نے اجازت میں رحمت فرما دی اور ہم ان کے گھر کے دروازے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے کہا کیا حکیم ہو؟ انہوں نے اسے پہچان لیا۔ اس نے کہا جی ہاں۔ تو انہوں نے کہا تمہارے ساتھ کون ہے؟ اس نے کہا سعد بن ہشام۔ انہوں نے پوچھا ہشام کون؟ اس نے کہا عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن امیہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے۔ تو انہوں نے ان کے لیے رحمت کی دعا کی
اور کلمات خیر کہے۔ قتادہ نے کہا وہ یعنی عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ میں نے کہا ام المومنین مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق مبارک کے بارے میں بتائیے۔ انہوں نے کہا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ میں نے عرض کی کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن ہی تھا، یعنی آپ کی سیرت و کردار قرآن کا عملی نمونہ تھی۔ کہا اس پر میں نے یہ چاہا کہ اٹھ کر چلا جاؤں اور موت تک کسی سے کچھ نہ پوچھوں۔ پھر اچانک ذہن میں آیا تو میں نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے قیام کے بارے میں بتائیے۔ تو انہوں نے کہا کیا تم یا ایھا المزمل نہیں پڑھتے؟ میں نے عرض کی کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آغاز میں رات کا قیام فرض قرار دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے سال بھر قیام کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی آخری آیات 12 ماہ تک آسمان پر روکے رکھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آخر میں تخفیف کا حکم نازل فرمایا تو رات کا قیام فرض ہونے کے بعد نفل میں تبدیل ہو گیا۔ سعد نے کہا میں نے عرض کی اے ام المومنین مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وطر کے بارے میں بتائیے۔ تو انہوں نے کہا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی مسواک اور آپ کے وضو کا پانی تیار کر کے رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ رات کو جب چاہتا آپ کو بیدار کر دیتا تو آپ مسواک کرتے، وضو کرتے اور پھر 9 رکعتیں پڑھتے۔ ان میں آپ 8ویں کے علاوہ کسی رکعت میں نہ بیٹھتے، پھر اللہ کا ذکر کرتے، اس کی حمد بیان کرتے اور دعا فرماتے، پھر سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو جاتے، پھر کھڑے ہو کر 9ویں رکعت پڑھتے، پھر بیٹھتے اللہ کا ذکر اور حمد کرتے اور اسے دعا کرتے، پھر سلام پھیرتے جو ہمیں سناتے، پھر سلام کے بعد بیٹھ کر 2 رکعتیں پڑھتے۔ تو میرے بیٹے یہ 11 رکعتیں ہو گئیں۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک بڑھی اور جسم پر کسی حد تک گوشت چڑھ گیا، یعنی جسم مبارک بھاری ہو گیا، تو آپ 7 وتر پڑھنے لگ گئے اور 2 رکعتوں میں وہی کرتے جو پہلے کرتے تھے، یعنی بیٹھ کر پڑھتے۔ تو بیٹا یہ 9 رکعتیں ہو گئی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نماز پڑھتے تو آپ پسند کرتے کہ اس پر قائم رہیں، اور جب نیند یا بیماری غالب آ جاتی اور رات کا قیام نہ کر سکتے تو آپ دن کو 12 رکعتیں پڑھ لیتے۔ میں نہیں جانتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پورا قرآن ایک رات میں پڑھا ہو، اور نہ ہی آپ نے کسی رات صبح تک نماز پڑھی، اور نہ رمضان کے سوا کبھی پورے مہینے کے روزے رکھے۔ سعد نے کہا پھر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف گیا اور انہیں یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنائی۔ تو انہوں نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ کہا، اگر میں ان کے قریب ہوتا یا ان کے گھر جاتا ہوتا تو ان کے پاس جاتا تاکہ وہ مجھے یہ حدیث روبرو سناتیں۔ سعد نے کہا میں نے کہا اگر مجھے علم ہوتا کہ آپ ان کے ہاں حاضر نہیں ہوتے تو میں آپ کو ان کی حدیث نہ سناتا۔ یہ سعد بالآخر سرزمین ہند میں شہید ہوئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1739۔ معاذ بن ہشام نے قتادہ سے، انہوں نے زرارہ بن عوفہ سے، اور انہوں نے سعد بن ہشام سے روایت کی کہ انہوں نے بیوی کو طلاق دے دی، پھر مدینے کی طرف روانہ ہوئے تاکہ اپنی جائیداد فروخت کریں۔ آگے اسی سابقہ حدیث کی طرح بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1740۔ محمد بن بشر نے کہا ہمیں سعید بن ابی عروبہ نے حدیث سنائی، کہا ہم سے قتادہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے زرارہ بن عوفہ سے اور انہوں نے سعد بن ہشام سے روایت کی، انہوں نے کہا میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس گیا اور ان سے وطر کے بارے میں سوال کیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے پورے قصے سمیت حدیث بیان کی اور اس میں کہا انہوں یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کون ہشام؟ میں نے عرض کی عامر کے بیٹے۔ انہوں نے کہا عامر بہت اچھے انسان تھے، احد کے دن شہید ہوئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1741۔ معمر نے قتادہ سے اور انہوں نے زرارہ بن عوفہ سے روایت کی
کہ سعد بن ہشام ان کے پڑوسی تھے۔ انہوں نے ان کو بتایا کہ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ آگے سعید بن ابی عروبہ کے ہم معنی حدیث بیان کی۔ اس میں ہے یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کون ہشام؟ عرض کی، عامر رضی اللہ عنہ کے بیٹے۔ انہوں نے کہا، وہ اچھے انسان تھے، غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ نیز اس روایت میں ہے کہ سعد کے بجائے حکیم بن افلح نے کہا، اگر میں جانتا کہ آپ ان کے پاس حاضر نہیں ہوتے تو میں آپ کو ان کی حدیث نہ بتاتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1742۔ ابو عوانہ نے قتادہ سے، انہوں نے زرارہ بن عوفہ سے، انہوں نے سعد بن ہشام سے، اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی رات کی نماز بیماری یا کسی اور وجہ سے رہ جاتی تو دن کو 12 رکعتیں پڑھ لیتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1743۔ شعبہ نے قتادہ سے اسی سند کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی کام کرتے تو اس کو برقرار رکھتے، اور جب آپ رات سوتے رہ جاتے یا بیمار ہو جاتے تو آپ دن کو 12 رکعتیں پڑھ لیتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے ساری رات صبح تک نماز پڑھی ہو، اور نہ کبھی آپ نے رمضان کے سوا مسلسل مہینے بھر کے روزے رکھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1744۔ عبد الرحمن بن عبد القاری سے روایت ہے، کہا، میں نے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا حزب یعنی قرآن کا 1/7 حصہ جو عموماً ایک رات میں تہجد کے دوران میں پڑھا جاتا تھا، یا اس کا کچھ حصہ سوتے رہ جانے کی وجہ سے رہ گیا اور اس نے اسے نماز فجر اور نماز ظہر کے درمیان پڑھ لیا، تو اس کے حق میں یہ لکھا جائے گا جیسے اس نے رات ہی کو اسے پڑھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1745۔ ایوب نے قاسم شیبانی سے روایت کی کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوگوں کو چاشت کے وقت نماز پڑھتے دیکھا تو کہا، ہاں یہ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نماز اس وقت کے بجائے ایک اور وقت میں پڑھنا افضل ہے۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوابین یعنی اطاعت گزار، توبہ کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے لوگوں کی نماز اس وقت ہوتی ہے جب گرمی سے اونٹ کے دودھ چھڑائے جانے والے بچوں کے پاؤں جلنے لگتے ہیں۔ صحیح مسلم 1746۔ ہشام بن ابی عبداللہ نے کہا، ہمیں قاسم شیبانی نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل قباء کے پاس تشریف لائے، وہ لوگ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے تو آپ نے فرمایا، اوابین کی نماز اونٹ کے دودھ چھڑائے جانے والے بچوں کے پاؤں جلنے کے وقت پر ہوتی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1747۔ نافع اور عبداللہ بن دینار نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی نماز کے بارے میں سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کی نماز 2 رکعتیں ہیں، جب تم میں سے کسی کو صبح ہونے کا اندیشہ ہو تو وہ 1 رکعت پڑھ لے، یہ اس کی پڑھی ہوئی تمام نماز کو وتر یعنی طاق بنا دے گی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1748۔ سفیان نے زہری سے، انہوں نے سالم سے، اور انہوں نے اپنے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی نماز کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 رکعتیں، اور جب تمہیں صبح ہونے کا اندیشہ ہو تو 1 رکعت وتر پڑھ لو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1749۔ عمر نے کہا، ابن شہاب نے اس سے بیان کیا کہ اسے سالم بن عبداللہ بن عمر اور حمید بن عبد الرحمن بن عوف
دونوں نے عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حدیث بیان کی کہ انہوں نے کہا، ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رات کی نماز کیسے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کی نماز 2 رکعت ہے، اور جب تمہیں صبح ہونے کا خطرہ ہو تو 1 رکعت پڑھ کر انہیں وتر کر لو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1750۔ ابو ربیع زہرانی نے کہا، ہمیں حماد نے حدیث سنائی، کہا ہمیں ایوب اور بدیل نے عبداللہ بن شقیق سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور میں آپ کے اور پوچھنے والے کے درمیان میں تھا۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رات کی نماز کیسے ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 رکعتیں، پھر جب تمہیں صبح ہونے کا اندیشہ ہو تو 1 رکعت پڑھ لو اور وتر کو اپنی نماز کا آخری حصہ بناؤ۔ پھر سال کے بعد ایک آدمی نے آپ سے پوچھا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اسی جگہ یعنی درمیان میں تھا اور مجھے معلوم نہیں وہ پہلے والا آدمی تھا یا کوئی اور، اسے بھی آپ نے اسی طرح جواب دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1751۔ ابو کامل نے کہا، ہمیں حماد نے حدیث سنائی، کہا ہمیں ایوب، بدیل اور عمران بن حدیر نے عبداللہ بن شقیق سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی۔ نیز دوسری سند سے محمد بن عبید غباری نے کہا، ہمیں حماد نے حدیث سنائی، کہا ہم سے ایوب اور زبیر بن خریت نے عبداللہ بن شقیق سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حدیث بیان کی کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پھر دونوں یعنی ابو کامل اور محمد بن عبید نے اوپر والی روایت بیان کی، مگر ان دونوں کی روایت میں ایک آدمی نے آپ سے 1 سال گزرنے کے بعد پوچھا اور اس کے بعد کا حصہ مروی نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1752۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وتر پڑھنے میں صبح سے سبقت کرو، یعنی صبح ہونے سے پہلے پہلے وتر پڑھ لو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1753۔ لیث نے نافع سے روایت کی کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا، جو شخص رات کو نماز پڑھے وہ وتر کو اپنی نماز کا آخری حصہ بنائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کا حکم دیتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1754۔ عبید اللہ نے نافع سے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ نے فرمایا، رات کے وقت وتر کو اپنی نماز کا آخری حصہ بناؤ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1755۔ ابن جریج نے کہا، مجھے نافع نے بتایا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہا کرتے تھے، جو شخص رات کو نماز پڑھے وہ صبح سے پہلے نماز کا آخری حصہ وتر کو بنائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یعنی اپنے ساتھیوں کو یہی حکم دیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1756۔ ابو تیاح نے کہا، مجھے ابو مجلس نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حدیث سنائی، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وتر رات کے آخری حصے کی 1 رکعت ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1757۔ شعبہ نے قتادہ سے، انہوں نے مجلس سے روایت کی، انہوں نے کہا، میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتے تھے کہ آپ نے فرمایا، وتر رات کے آخری حصے کی 1 رکعت ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1758۔ حمام نے کہا، ہمیں قتادہ نے ابو مجلس سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا، میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے وتر کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا،
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے وتر رات کے آخری حصے کی ایک رکعت ہے، اور میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، وتر رات کے آخری حصے کی ایک رکعت ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1759۔ ابو قریب اور ہارون بن عبداللہ نے کہا ہمیں ابو اسامہ نے ولید بن کثیر سے حدیث سنائی، انہوں نے کہا مجھے عبید اللہ بن عبداللہ بن عمر نے حدیث سنائی کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے انہیں بتایا کہ ایک آدمی نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے آپ کو آواز دی اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں رات کی نماز کو وتر یعنی طاق کیسے بناؤں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات کی نماز پڑھے وہ 2 رکعت پڑھے، پھر اگر وہ محسوس کرے کہ صبح ہو رہی ہے تو 1 رکعت پڑھ لے، یہ 1 رکعت اس کی ساری نماز کو وتر یعنی طاق بنا دے گی۔ ابو قریب نے عبید اللہ بن عبداللہ کہا، آگے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نہیں کہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1760۔ خلف بن ہشام اور ابو کامل نے کہا ہمیں حماد بن زید نے انس بن سیرین سے حدیث سنائی، انہوں نے کہا میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے عرض کی صبح کی نماز سے پہلے کی 2 رکعتوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا میں ان میں طویل قرات کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 2 رکعت پڑھتے تھے اور 1 رکعت سے اس کو وتر بناتے۔ میں نے کہا میں آپ سے اس کے بارے میں نہیں پوچھ رہا۔ انہوں نے کہا تم ایک بوجھل آدمی ہو، یعنی اپنی سوچ کو ترجیح دیتے ہو، کیا مجھے موقع نہ دو گے کہ میں تمہارے لیے بات کو مکمل کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 2 رکعت پڑھتے تھے اور 1 وتر پڑھتے اور صبح کی نماز سے پہلے مختصر سی 2 رکعتیں پڑھتے، گویا کہ اذان یعنی اقامت آپ کے کانوں میں سنائی دے رہی ہے۔ خلف نے اپنی حدیث میں صبح سے پہلے کی 2 رکعتوں کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے کہا، اور انہوں نے صلاۃ کا لفظ بیان نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1761۔ شعبہ نے انس بن سیرین سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا، پھر مذکورہ بالا حدیث کی طرح حدیث بیان کی اور اس میں یہ اضافہ کیا رات کے آخری حصے میں 1 رکعت وتر پڑھتے۔ اس میں ہے اور میرے دوبارہ سوال پر کہا بس تم ایک بوجھل آدمی ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1762۔ عقبہ بن حریث نے کہا میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، وہ حدیث بیان کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی نماز 2 رکعت ہے، اور جب تم دیکھو کہ صبح آیا چاہتی ہے تو 1 رکعت سے اپنی نماز کو وتر کرو۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے عرض کی گئی مسنا کا کیا مفہوم ہے؟ انہوں نے کہا یہ کہ تم ہر 2 رکعتوں کے آخر میں سلام پھیرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1763۔ معمر نے یحییٰ بن ابی کثیر سے، انہوں نے ابو نضرہ سے، اور انہوں نے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح سے پہلے وتر پڑھ لو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1764۔ شیبان نے یحییٰ بن ابی کثیر سے روایت کی، انہوں نے کہا ابو نضرہ ابقی نے مجھے بتایا کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا کہ انہوں یعنی صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وتر کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح ہونے سے پہلے وتر پڑھ لو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1765۔ حفص اور ابو معاویہ نے اعمش سے حدیث سنائی، انہوں نے ابو سفیان سے، اور انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے ڈر ہو کہ وہ رات کے آخری حصے میں نہیں اٹھ سکے گا وہ رات کے شروع میں وتر پڑھ لے
اور جسے امید ہو کہ وہ رات کے آخر میں اٹھ جائے گا وہ رات کے آخر میں وتر پڑھے، کیونکہ رات کے آخری حصے کی نماز کا مشاہدہ کیا جاتا ہے اور یہ افضل ہے۔ ابو معاویہ نے مشہودہ کے بجائے محظورہ یعنی اس میں حاضری دی جاتی ہے کہا، مفہوم ایک ہی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1766۔ ابو زبیر نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے تم میں سے جسے یہ خدشہ ہو کہ وہ رات کے آخر میں نہیں اٹھ سکے گا تو وہ وتر پڑھ لے پھر سو جائے، اور جسے رات کو اٹھ جانے کا یقین ہو وہ رات کے آخر میں وتر پڑھے، کیونکہ رات کے آخری حصے میں قرات کے وقت حاضری دی جاتی ہے اور یہ بہتر ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1767۔ ابو زبیر نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیام کا لمبا ہونا بہترین نماز ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1768۔ ابو بکر بن ابی شیبہ اور ابو قریب دونوں نے کہا ہمیں ابو معاویہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں اعمش نے ابو سفیان سے حدیث سنائی اور انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سی نماز افضل ہے؟ آپ نے فرمایا قیام کا لمبا ہونا۔ ابو بکر بن ابی شیبہ نے کہا ابو معاویہ نے ہمیں اعمش سے حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1769۔ ابو سفیان سے روایت ہے، انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے رات میں ایک گھڑی ایسی ہے جو مسلمان بندہ بھی اس کو پا لیتا ہے، اس میں وہ دنیا اور آخرت کی کسی بھی خیر اور بھلائی کا سوال کرتا ہے تو اللہ اسے وہ بھلائی ضرور عطا فرما دیتا ہے، اور یہ گھڑی ہر رات میں ہوتی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1770۔ ابو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات میں ایک ایسی گھڑی ہے جو مسلمان بھی اسے پا لیتا ہے اور اس میں اللہ سے کسی بھی خیر کا سوال کرتا ہے تو وہ اسے وہ بھلائی عطا فرما دیتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1771۔ ابن شہاب نے ابو عبداللہ اغر اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برکت اور رفعت کا مالک ہمارا رب ہر رات کو جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو دنیا کے آسمان پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کون مجھے پکارتا ہے کہ میں اس کی پکار کو سنوں، کون مجھ سے مانگتا ہے کہ میں اس کو دوں، اور کون مجھ سے بخشش طلب کرتا ہے کہ میں اسے بخش دوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1772۔ سہیل کے والد ابو صالح نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر رات کو جب رات کا پہلا تہائی حصہ گزر جاتا ہے دنیا کے آسمان پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے میں بادشاہ ہوں، صرف میں بادشاہ ہوں، کون ہے جو مجھے پکارتا ہے کہ میں اس کی پکار کو سنوں، کون ہے جو مجھ سے مانگتا ہے کہ میں اسے دوں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرتا ہے کہ میں اسے معاف کروں، وہ یہی اعلان فرماتا رہتا ہے حتیٰ کہ صبح چمک اٹھتی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1773۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا آدھا یا 2/3 حصہ گزر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کیا کوئی مانگنے والا ہے کہ اسے دیا جائے، کیا
کوئی دعا کرنے والا ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے؟ کیا کوئی بخشش کا طلبگار ہے کہ اسے بخشا جائے حتیٰ کہ صبح پھوٹ پڑتی ہے؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 1774۔ محاضر ابو مورع نے کہا، ہم سے سعد بن سعید بن قیس انصاری نے حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا مجھے ابن مرجانہ نے خبر دی۔ انہوں نے کہا میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدھی رات یا رات کے آخری تہائی حصے کے وقت اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کون مجھ سے دعا کرے گا کہ میں اس کی دعا قبول کروں، یا مجھ سے سوال کرے میں اسے عطا کروں۔ پھر فرماتا ہے کون اس ذات کو قرض دے گا جو نہ محتاج ہے اور نہ حق مارنے والی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو۔ امام مسلم نے کہا ابن مرجانہ سے مراد سعید بن عبداللہ یعنی ابو العثمان المدنی ہیں، اور مرجانہ ان کی والدہ ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1775۔ سلیمان بن بلال نے سعد بن سعید سے اسی سند کے ساتھ روایت کی، اور اس میں یہ اضافہ ہے پھر اللہ تعالیٰ اپنے دونوں ہاتھ پھیلاتا ہے اور فرماتا ہے کون اس کو قرض دے گا جو نہ محتاج ہے اور نہ ہی ظالم۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1776۔ منصور نے ابو اسحاق سے اور انہوں نے اغر ابو مسلم سے روایت کی، وہ حضرت ابو سعید اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، دونوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندوں کو آرام کی مہلت دیتا ہے حتیٰ کہ جب رات کا پہلا تہائی حصہ گزر جاتا ہے تو وہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کیا کوئی مغفرت کا طلبکار ہے؟ کیا کوئی توبہ کرنے والا ہے؟ کیا کوئی مانگنے والا ہے؟ کیا کوئی پکارنے والا ہے؟ حتیٰ کہ فجر پھوٹ پڑتی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1777۔ شعبہ نے ابو اسحاق سے اسی سند کے ساتھ مذکورہ حدیث بیان کی، البتہ منصور کی روایت مکمل اور زیادہ تفصیلات پر محیط ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1778۔ حمید بن عبد الرحمن نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ایمان کی حالت میں اور اجر طلب کرتے ہوئے رمضان کا قیام کیا اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے گئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1779۔ امام زہری نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لازم ٹھہرائے بغیر رمضان کے قیام کی ترغیب دیتے تھے۔ آپ فرماتے جس نے رمضان کا قیام ایمان کی حالت میں اور اجر طلب کرتے ہوئے کیا اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک معاملہ یہی رہا۔ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ابتدائی دور میں بھی معاملہ اسی طرح رہا، یعنی ترغیب دی جاتی رہی، اجتماعی طور پر اہتمام نہیں کیا گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1780۔ عمر نے عبد ربہ بن سعید سے، انہوں نے مخرمہ بن سلیمان سے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مولا قریب سے، اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ انہوں نے کہا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں سویا، اور اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے پاس تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، پھر کھڑے ہوئے اور نماز پڑھنے لگے۔ میں آپ کی بائیں طرف کھڑا ہو گیا تو آپ نے مجھے پکڑ کر اپنی دائیں جانب کر لیا۔ اس رات آپ نے 13 رکعتیں پڑھیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے حتیٰ کہ آپ کی سانسوں کی آواز آنے لگی۔ جب آپ سوتے تو سانس لینے کی آواز آتی تھی۔ پھر آپ کے پاس مؤذن آیا تو آپ باہر تشریف لے گئے اور نماز ادا کی۔
آپ نے اثر نو وضو نہیں کیا۔ عمر نے کہا میں نے یہ حدیث بکیر بن اشج کو سنائی تو انہوں نے کہا قریب نے مجھے یہی حدیث سنائی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1791۔ ضحاک نے مخرمہ بن سلیمان سے، انہوں نے قریب مولا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے ایک رات اپنی خالہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں بسر کی۔ میں نے ان سے عرض کی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں تو آپ مجھے بھی بیدار کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو میں آپ کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا۔ آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنی دائیں طرف کر دیا۔ جبکہ مجھے جھپکی آنے لگتی تو آپ میرے کان کی لو پکڑ لیتے۔ آپ نے 11 رکعتیں پڑھیں، پھر آپ نے کمر اور پنڈلیوں کے گرد کپڑا لپیٹ کر اسے سہارا بنا لیا اور سو گئے، یہاں تک کہ میں آپ کے سونے کی حالت میں آپ کے سانس لینے کی آواز سن رہا تھا۔ تو جب آپ کے سامنے صبح ظاہر ہوئی تو آپ نے ہلکی 2 رکعتیں پڑھیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1792۔ سفیان نے عمر بن دینار سے، انہوں نے قریب مولا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ انہوں نے اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں رات بسر کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اٹھے، پھر آپ نے لٹکی ہوئی مشک سے ہلکا وضو کیا۔ قریب نے کہا انہوں یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے آپ کے وضو کی کیفیت بیان کی اور وضو کو ہلکا اور کم کرتے رہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا میں اٹھا اور وہی کیا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، پھر آ کر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا۔ آپ نے مجھے اپنے پیچھے کیا اور گھما کر اپنی دائیں جانب کر لیا، پھر آپ نے نماز پڑھی، پھر لیٹ کر سو گئے حتیٰ کہ آواز سے سانس لینے لگے۔ پھر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آپ کو نماز کی اطلاع دی۔ آپ باہر تشریف لے گئے اور صبح کی نماز ادا فرمائی اور نیا وضو نہ کیا۔ سفیان نے کہا یہ نیند کے باوجود وضو کی ضرورت نہ ہونا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا، کیونکہ ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سوتی تھیں، دل نہیں سوتا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1793۔ محمد بن جعفر غندر نے کہا ہم سے شعبہ نے سلمہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے قریب سے اور انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی۔ انہوں نے کہا میں نے اپنی خالہ میمونہ کے ہاں رات گزاری، میں نے وہاں رہ کر مشاہدہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے ہیں۔ کہا آپ اٹھے، پیشاب کیا، پھر اپنا چہرہ اور ہتھیلیاں دھوئیں، پھر سو گئے۔ آپ کچھ دیر بعد پھر اٹھے، مشکیزے کے پاس گئے اور اس کا بندھن کھولا، پھر لگن یا پیالے میں پانی اونڈیلا اور اس کو اپنے ہاتھ سے جھکایا، پھر 2 وضوؤں کے درمیان کا خوبصورت وضو کیا، یعنی وضو نہ بہت ہلکا کیا اور نہ اس میں مبالغہ کیا، لیکن اچھی طرح کیا، پھر اٹھ کر نماز پڑھنے لگے۔ میں آپ کے پہلو میں کھڑا ہو گیا، آپ کی بائیں جانب کھڑا ہوا، کہا تو آپ نے مجھے پکڑ کر اپنی دائیں جانب کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 رکعت نماز مکمل ہوئی، پھر آپ سو گئے حتیٰ کہ سانسوں کی آواز آنے لگی، اور جب آپ سو جاتے تو ہم آپ کے سونے کو آپ کی سانس کی آواز سے پہچانتے۔ پھر آپ نماز کے لیے باہر تشریف لائے اور نماز ادا کی، اور آپ اپنی نماز یا اپنے سجدے میں یہ دعا مانگنے لگے اے اللہ میرے دل میں نور پیدا کر، اور میرے کانوں میں نور پیدا کر، اور میری آنکھوں میں نور پیدا کر، اور میری دائیں جانب نور بنا، اور میری بائیں جانب نور پیدا فرما، اور میرے آگے اور میرے پیچھے نور کر، اور میرے اوپر نور کر، اور میرے لیے نور بنا، یا فرمایا مجھے نور بنا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1794۔ نضر بن شمیل نے کہا ہمیں شعبہ نے خبر دی، کہا سلمہ بن کحیل نے بکیر سے حدیث سنائی، انہوں نے قریب سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی۔ سلمہ نے کہا میں قریب کو ملا تو انہوں نے کہا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا میں اپنی خالہ میمونہ کے ہاں تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پھر انہوں نے غندر یعنی محمد بن جعفر کی حدیث یعنی 1794 کی طرح بیان کیا اور کہا اور مجھے سراپا نور کر دے۔
اور انہوں نے کسی بات میں شک کا اظہار نہ کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1795۔ سعید بن مسروق نے سلمہ بن کوہیل سے، انہوں نے ابو رشدین یعنی قریب مولا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں رات گزاری، پھر حدیث بیان کی، لیکن اس میں چہرے اور ہتھیلیاں دھونے کا ذکر نہیں ہے۔ ہاں یہ کہا پھر آپ مشک کے پاس آئے، اس کا بندھن کھولا اور 2 وضوؤں کے درمیان کا وضو کیا، پھر بستر پر آئے اور سو گئے، پھر آپ دوبارہ اٹھے اور مشک کے پاس آئے، اس کا بندھن کھولا، پھر دوبارہ وضو کیا جو صحیح معنی میں وضو تھا، اور کہا میرا نور عظیم کر دے، اور یہ روایت نہیں کیا کہ مجھے سراپا نور کر دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1796۔ عقیل بن خالد سے روایت ہے کہ سلمہ بن کوہیل نے ان یعنی عقیل سے حدیث بیان کی کہ قریب نے ان یعنی سلمہ سے حدیث بیان کی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزاری۔ انہوں یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر مشکیزے کے پاس گئے اور اس میں سے پانی اونڈیلا اور وضو کیا، اور آپ نے نہ پانی زیادہ استعمال کیا نہ وضو میں کوئی کمی کی، اور پوری حدیث بیان کی، اور اس میں یہ بھی ہے کہ آپ نے اس رات 19 کلمات پر مشتمل دعا کی، تمام الفاظ جمع کریں تو 19 بنتے ہیں۔ سلمہ نے کہا قریب نے وہ کلمات مجھے بتائے تھے اور میں ان میں سے 12 کلمات کو یاد رکھ سکا اور باقی بھول گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میرے دل میں نور پیدا فرما، اور میری زبان میں نور پیدا فرما، اور میرے کان میں نور پیدا فرما، اور میری آنکھ میں نور پیدا فرما، اور میرے اوپر نور کر دے، اور میرے نیچے نور کر دے، اور میرے دائیں نور کر دے، اور میرے بائیں نور کر دے، اور میرے آگے نور کر دے، اور میرے پیچھے نور کر دے، اور میرے اندر نور کر دے، اور میرے نور کو عظیم کر دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1797۔ شریک بن ابی نمر نے قریب سے، اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا میں ایک رات حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سویا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تھے، تاکہ میں دیکھوں کہ رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وقت اپنے گھر والوں کے ساتھ گفتگو فرمائی، پھر آپ سو گئے۔ آگے پوری حدیث بیان کی، اور اس میں یہ بھی تھا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، وضو کیا اور مسواک کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1798۔ حبیب بن ابی ثابت نے محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ وہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سوئے تو رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگے، مسواک کی اور وضو فرمایا، اور آپ اس وقت یہ آیت مبارکہ پڑھ رہے تھے یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور دن رات کی آمد و رفت میں خالص عقل رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ آیات تلاوت فرمائی حتیٰ کہ سورت ختم کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور 2 رکعتیں پڑھیں، ان میں بہت طویل قیام کیا، رکوع اور سجدے کیے، پھر واپس پلٹے اور سو گئے، یہاں تک کہ آپ کے سانس کی آواز سنائی دینے لگی۔ پھر آپ نے اس طرح 3 دفعہ کیا، یعنی 6 رکعتیں پڑھیں، ہر دفعہ آپ مسواک کرتے، وضو فرماتے اور ان آیات کو تلاوت فرماتے۔ پھر آپ نے 3 وتر پڑھے، پھر مؤذن نے اذان دی تو آپ نماز کے لیے باہر تشریف لے گئے، اور آپ یہ دعا کر رہے تھے اے اللہ میرے دل میں نور کر دے، اور میری زبان میں نور کر دے، اور میری سماعت میں نور کر دے، اور میری آنکھ میں نور کر دے، اور میرے پیچھے نور کر دے، اور میرے آگے نور کر دے، اور میرے اوپر نور کر دے، اور میرے نیچے نور کر دے۔ اے اللہ مجھے نور عنایت فرما۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1799۔
ابن جریج نے کہا مجھے عطا نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے خبر دی، انہوں نے کہا میں نے ایک رات اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بسر کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نفل نماز پڑھنے کے لیے جاگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر مشق کی طرف گئے اور وضو فرمایا، پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ جب میں نے آپ کو یہ کرتے دیکھا تو میں بھی اٹھا اور میں نے بھی مشق سے وضو کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے رہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاگنے کے بعد غور سے انہیں دیکھتے رہے تاکہ آپ کی اتباع کر سکیں۔ پھر میں آپ کی بائیں پہلو میں کھڑا ہو گیا تو آپ نے اپنی پشت کے پیچھے سے میرا ہاتھ پکڑا، اسی طرح پیچھے سے مجھے دائیں جانب ٹھیک کر کے کھڑا کیا۔ عطا نے کہا میں نے پوچھا کیا یہ نفل نماز میں ہوا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1800۔